اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی مولاتی و سیدتی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ تاریخ اسلام کی بہت ہی معزز اور مکرم اور جن کی ایثار اور قربانی اسلام کی تاریخ میں سنہری حروف سے موجود ہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں وہ فضائل و مناقب ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں جن کو عمومی طور پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ برادران اہل سنت کی بہت ہی معروف کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسی روایات، اسی طرح دوسری کتابوں میں بھی معتبر اسناد کے ساتھ روایات موجود ہیں جن سے یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس عظیم بیوی سے کس قدر ارادت، عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے، اور محبت کی جو بنیاد تھی وہ الہی تھی، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پورا محور وحی کے گرد گھومتا تھا۔ ان کا کسی سے نفرت کرنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کے لیے اظہار عقیدت کے طور پہ الفاظ بیان کرنا، یہ سراسر وحی کے تابع ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ چند احادیث بیان کرتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی باعظمت بی بی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی زندہ تھیں اس وقت ان کا کیسا حضرت کے ساتھ رویہ تھا، اور جب وہ بی بی چلی گئیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں اس بی بی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم جو ہے برادران کی نہایت ہی اہم کتاب ہے۔ اس میں صحیح مسلم کو اگر کھولیں گے تو اس میں کتاب فضائل الصحابہ نام پہ کتاب فضائل الصحابہ، وہاں پہ ایک باب ہے، باب فضائل خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کتاب فضائل صحابہ کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو حدیث نمبر 75 بنتی ہے، 75، اور اگر کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو 2435 نمبر حدیث ہے، اور یہ تحقیق جو ہے محمد فؤاد عبدالباقی کے مطابق یہ ترتیب ہے۔ وہاں پہ دیکھیں، اور لطف کی بات تو یہ ہے تمام احادیث جو ہیں جناب ام المومنین سے نقل ہیں۔ ابھی یہ جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں یہ ام المومنین عائشہ سے ہے۔ عائشہ کہتی ہیں قالت ما غیرت علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا علی خدیجہ، فرماتی ہیں کہ میں نے پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ کسی کے ساتھ غیرت نہیں کی، کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا مگر خدیجہ کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پہ تعبیر ہے غیرتو، بعض حدیثوں میں تعبیر ملتی ہے حسد تو۔ دیکھیں اگر حسدتو والی تعبیر دیکھیں، یہاں پہ حسدتو والی بھی تعبیر ہمیں ملتی ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 4854۔ عبدالباقر کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہاں پر یہ حدیث تعبیر کیا ہے، ما حسدتو ہے، تو لہذا یہ غیرتوں کی جو تعبیر بعض جگہ بولی جاتی ہے، عورتوں کو دوسری عورت کی نسبت جو حساسیت ہوتی ہے اسے ہم غیرت بولتے ہیں، حسد بولتے ہیں۔ یہاں پہ تعبیر ہے ما غیرتو علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا علی خدیجہ، یعنی فقط مجھے حسد ہوتا تھا، غیرت ہوتی تھی فقط خدیجہ سے، حالانکہ فرماتے ہیں انی لام ادرکھا، اور میں نے انہیں پایا بھی نہیں تھا، یعنی میری زندگی میں وہ موجود بھی نہیں تھی، مجھ سے پہلے وفات پا چکی تھیں۔ تو وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذبح الشاة فیقول ارسلوا بها الی اصدقاء خدیجہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جانور ذبح کیا، کوئی قربانی کی، بکرے کو ذبح کیا، تو کیا فرمایا، اس بکرے کو گوشت لے جاؤ الی اصدقاء خدیجہ، جناب خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچا کے آؤ۔ یہ مطلب کیا مطلب ہے، یعنی اس عمل سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پیغمبر کو حضرت خدیجہ سے کتنی محبت تھی۔ یہی تو وجہ ہے، آگے خود فرماتی ہیں قالت فاغضبته یوما، ایک دن تو مجھے غصہ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کئی
فقط زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کیا تھا، کئی مرتبہ ایسے کرتے تھے، قربانی ذبح کیا تو گوشت ادھر پہنچایا۔ اسی وجہ سے تو فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے غصہ آ گیا، فقول تو ختیجہ، تو میں نے کہا آپ ہمیشہ ختیجہ کو یاد رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد رزقت حبها، فرمایا کہ مجھے حضرت ختیجہ کی محبت روزی میں ملی ہے، یعنی حضرت ختیجہ کی محبت وہ فضیلت ہے جو مجھ نبی کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے، ختیجہ سے محبت رکھنا کیا ہے؟ فضیلت ہے، اس لیے کہ ختیجہ جو کہ اس کی پوری زندگی کیا ہے؟ اسلام کے تابع ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے اس حدیث کو جو بیان کیا، دیکھیں امام بخاری کا بھی ہم ایڈریس دے دیتے ہیں۔ صحیح بخاری جو ہے اس میں کتاب النکاح، وہاں پہ باب ہے، باب غیرت النساء، حدیث نمبر 5229، وہاں پہ یہ تعبیر ہے، دیکھیں کیا فرماتے ہیں یہیں پہ پھر بی بی کا یہی عن عائشہ سے، دیکھیں انہا قالت ما غیرت علی امرأۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما غیرت علی ختیجہ، کہتے ہیں کہ مجھے پیغمبر کی کسی بیوی سے حسد نہیں ہوا، غیرت نہیں ہوا، جس طریقے سے جناب ختیجہ سے حسد ہونے لگا۔ بھی حضرت ختیجہ موجود نہیں ہیں، یہی تو عظمت و منزلت ہے کہ وہ چلی بھی گئی ہیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد کرتے ہیں۔ خوب ان سے کیوں حسد ہوتا تھا، ان سے کیوں غیرت ہوتی تھی، خود یہ بات بتا رہی ہیں، لِکَثْرَتِ ذِکْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا وثنائہ علیہا، کیونکہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور ان کی تمجید کیا کرتے تھے، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے۔ خوب یہ جب ان کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، فرماتے ہیں اس وجہ سے مجھے حسد ہوتا تھا۔ وقد اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کیا ہوئی تھی، ان یبشرھا، کہ جناب ختیجہ کو یہ بشارت دیجئے، ببیت لہا فی الجنت من قصب، حضرت خدیجہ کو یہ بشارت دیجئے کہ ہم نے اس کے لیے بہشت میں ایک گھر کا انتظام کیا، ایک محل کا انتظام کیا ہے جو کس سے بنا ہوا ہے؟ سابز پتھر کے موتیوں سے، سابز قیمتی پتھر کے موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ شخصیت جو کہ بہشتی ہے، خود اس حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ بہشت میں اس کے لیے خاص مقام ہے، اور بعض حدیث میں خود برادن کتابوں میں آئے کہ جو سردار عورتیں جو بہشت میں ہیں ان میں سے ایک کا ذکر ملتا ہے جناب ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو کیا یہ سزاوار ہے کہ اس ہستی کے ساتھ اس انداز میں سلوک کیا جائے؟ اب اگلی حدیث دیکھیں، جناب احمد ابن حنبل نے ایک حدیث کو ریکارڈ کیا، دیکھیں، اور یہ جو حدیث ابھی ہم نے بیان کی ہے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ حدیث ابھی ہم نے بیان کی ہے صحیح مسلم صحیح بخاری سے بیان کی ہے، وہاں پہ ایک ترتیب سے اب میں وہ حدیث بھی پڑھ دوں تاکہ ایک اور حدیث بھی ہے یہی صحیح مسلم ہی سے ہے۔ اب دیکھیں یہ صحیح مسلم میں کھول رہا ہوں، صحیح مسلم، اب دیکھیں یہی حدیث جو ہم نے صحیح مسلم سے بیان کی ہے، یہی حدیث یہ 2435 تھی، صحیح ہے، اس کی کتاب صحابہ فضائل صحابہ کی ترتیب کے مطابق حدیث نمبر 75 تھی، اور یہ جو ابھی میں حدیث پڑھ رہا ہوں کتاب فضائل الصحابہ کی ترتیب کے لحاظ سے 74 ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہی جناب بی بی عائشہ فرماتی ہیں ما غیرت علی امرأۃ ما غیرت علی ختیجہ، جتنا مجھے حسد ہوتا تھا، غیرت ہوتی تھی جناب ختیجہ سے، کسی عورت سے بھی نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ حَلَقَتْ، دارالنے کہ وہ وفات پائی چکے ہیں، قبل ان یتزوجنی بثلاث سنین، میں اس سے میری پیغمبر سے شادی سے پہلے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ کیوں مجھے حسد ہوتا تھا، کیوں غیرت ہے؟ یہ دلیل ہے، لما كنت اسمعہ یذکرھا، کہ جب بھی پیغمبر سے میں سنتے تھے نا ان کا ذکر ہی کرتے تھے،
ان کا ذکر اچھے انداز میں کرتے تھے۔ اور پھر یہ اگلا جملہ دیکھیں، دار حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یبشرا، کہ انہیں یہ بشارت دیجیے، کیا کہ جناب خدیجہ کبریٰ کو یہ بشارت دیجیے ببیت من قصب فی الجنہ، کہ جنت میں ہم نے قیمتی موتیوں سے، سبز موتیوں سے اس کے لیے گھر بنایا ہے۔ وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، دقت کرنا کہ حضرت جو ہے قربانی کو ذبح کیا، جانور کو ذبح کرتے، ثم يهديها الى خلائلها، پھر یہی جانور جو ذبح کے اس کا گوشت جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں تک پہنچاتے تھے، اہدا کرتے تھے انہیں۔ یہ تعبیریں ہیں جو برادران کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھیں اب چلتے ہیں جناب مسند احمد ابن حنبل کے، دیکھیں بہت ہی معتبر شخصیت ہیں، برادران کے یہاں اس کا خاص مقام ہے۔ وہاں پہ دیکھیں یہ تعبیر جو ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اسی کی جو تعبیر ہے، یہ جو ابھی ہم نے صحیح مسلم سے یہ مطلب بیان کیا، یہ جو تعبیر ہے نا وَإِن كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي إِلَىٰ خَلَائِلِهَا، یہ اوپر جو تعبیر تھی لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُ يَذْكُرُهَا، اس میں شرح نووی میں تعبیر کیا، اے یوسنی الیہا لمحبتہ لہا، پیغمبر اس کی مدح کرتے تھے، منقبت کرتے تھے، اس کی تمجید کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، کیوں؟ لمحبتہ لہا، کیونکہ حضرت کو ان سے خاص محبت اور الفت تھی۔ اور یہی حدیث جو ہے دیکھیں المستدرک سے میں پہلے پڑھ لوں یہ حدیث، یہ جو حضرت جو ہے جانور کے جو گوشت تقسیم کیا کرتے ان کے اصدقاء کی خدمت میں۔ اب یہ دیکھیں یہ حدیث جو ہے ابھی ہم جو پڑھنے لگے ہیں المستدرک علی الصحیحین، وہاں پہ حدیث نمبر 7340 ہے، تحقیق مصطفیٰ عبد القادر دارالکتب العلمیہ بیروت، پہلا ایڈیشن 1411 ہجری قمری۔ وہاں پہ دیکھیں وہ بھی حدیث جناب عائشہ سے کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذبح الشاة فیتتبع بها صدائق خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، جانور کو ذبح کیا تو کیا کرتے تھے، پھر وہ ڈھونڈتے تھے ان کی اصدقاء کہاں ہیں، اس کی سہیلیاں کہاں ہیں جناب خدیجہ کبریٰ، پھر ان کے گھروں تک یہ گوشت پہنچاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں حاکم نشاپوری ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ ہو، یہ حدیث صحیح ہے لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم والے نے، صحیح مسلم نے اس کو ذکر نہیں کیا، یعنی شرائط وہی پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہی حدیث ہم نے یہاں پہ بیان کی ہے، یہی صحیح مسلم یہی حدیث پائی جاتی ہے 2434، وہاں پہ یہ مطلب ملتا ہے۔ اب دیکھیں اب ہم چلتے ہیں مسند ابن احمد ابن حنبل، دیکھیں یہ کتاب ہم کھول لیں، مسند احمد ابن حنبل، دیکھیں اس میں جو جلد نمبر 41 ہے، صفحہ نمبر 356 ہے، وہاں پہ حدیث جو ہے 24864، 24864، تحقیق جو ہے محقق شعیب ارناؤوط کی ہے، ایک بہت جان پہچانی شخصیت ہیں، مؤسسہ الرسالہ بیروت کی چاپ ہے۔ وہاں پہ دیکھیں تعبیر کیا ہے، یہاں پہ بھی وہ خود بتاتی ہیں، دقت کیجیے گا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں خدیجہ کبریٰ سے ایک اسے عقیدت رکھتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجہ اثنا علیہا فاحسن الثناء، کہتے ہیں جب حضرت خدیجہ کو ذکر کیا اثنا علیہا، ان کی تعریف کرنے لگے، فاحسن الثناء، بہت ہی اچھی تعریف اس کی کرنے لگے، اس کے بڑے اچھے الفاظ سے، اچھے القاب سے انہیں یاد کرنے لگے۔ قالت فغیرت یوما، ایک دن تو مجھے غصہ آ گیا، ایک دن تو جناب علی مجھ سے تو یہ صبر پیمانہ لبریز ہو گیا کہ ہر دفعہ جب بھی خدیجہ کبریٰ کا ذکر آتا ہے تو آپ اسی کی فضائل پڑھتے رہتے ہیں، تو مجھے غیرتی فقلت ما اکثر ما تذکرها حمراء الشدق، کیا ہوا پڑا ہے ہمیشہ اس عورت کو یاد کرتے ہو جس کے حمراء شدق، حمراء شدق کو کہا جاتا ہے جب انسان کے دانت گر جاتے ہیں تو فقط مسوڑے رہتے ہیں،
تو یہ جگہ منہ میں کیا رہ جاتی ہے، مسوڑے سرخ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کنایا ہوتا ہے کس بات سے کہ وہ بوڑھیا عورت تھی. بوڑھی عورت کے لیے کنائے کی تعبیر کیا، حمر اشد. فرماتے ہیں آپ اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں جو کہ بوڑھی عورت تھی جس کے دانت بھی گر چکے تھے. اب دقت کرنا تعبیر کیا ہے یہاں پر. اس حدیث کو میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ اس میں ایک پوائنٹ ہے، اس سے مشابہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، غور کیجیے، صحیح بخاری میں ہے. وہاں پہ وہی جو عنوان ہے وہ جو عنوان ہے صحیح بخاری میں، دیکھیں صحیح بخاری کا میں تزویج کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتاب کا نام، اور باب ہے باب تزویج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ و فضلها رضی اللہ عنہا. اس باب میں جائیں گے، دیکھیں وہاں پہ حدیث نمبر 3818 ہے. اس حدیث کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیں دقت کرنا. کیا فرماتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، انہیں بہت یاد کرتے تھے. وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهُ أَعْضَاءً، جانور ذبح کیا، اس کے حصے بنائے، پھر کہتے ہیں یَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خدیجہ، جناب خدیجہ کی سہیلیوں تک اس کو بھیجا، گوشت کو ادھر پہنچایا. فَرُبَّمَا قُلْتُ لَا، بعض اوقات میں انہیں کہتی تھی کانو لام یکن فی الدنیا امرات الا خدیجہ، میں نے کہا کہ اس کا مطلب دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں رہی سوائے خدیجہ کے. یعنی جب بھی نام آتا ہے تو خدیجہ کے ہے، جب بھی فضائل ہوتے ہیں تو خدیجہ کے، جب بھی مناقب ہوتے ہیں خدیجہ کے. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فیقول انہا کانت و کانت، ہاں ایسی تھی وہ. اب یہ کانت و کانت کو صحیح بخاری نے حذف کر دیا. وہ کیا تھا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ فقط بیان کیا، وکان علی منہا ولد. پیغمبر نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اولاد عطا کی. یہ کب کی بات ہے؟ جب جناب ماریہ قبطیہ سے شادی نہیں ہوئی، تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کانت بھی پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری نے حذف کر دیا. اس مطلب کو آپ کو مسند ابن احمد میں یہ مطلب ملے گا، مسند احمد ابن حنبل میں. دیکھیں اس سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے مطلب دقت کیجیے گا. یعنی بعض اوقات کس انداز میں حقائق کو مٹایا جاتا ہے. مسند احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہم پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث نمبر 24864 ہے. دیکھیں حدیث پہ غور کیجیے. فرماتے ہیں یہی حدیث جو ہم پڑھ رہے تھے، کہا ہے کہ جناب خدیجہ کا ذکر ہوا تو اس کی بڑے ثنا کی ہے، اس کی جناب علی تعریفیں کی ہیں. تو مجھے ایک دن جناب غصہ آ گیا اور میں جناب وہ حسد کرنے لگی اور مجھے غیرت آ گئی. تو میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اس عورت کا جو بوڑھی عورت ہے جس کے دانت بھی گر چکے تھے. تو پیغمبر، اور پھر اگلا جملہ کہا قد ابدلک اللہ بہا خیرا، اللہ نے تجھے اس سے بہتر عطا کیا. اب یہ دیکھیں یہ جو تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بہتر عورتیں عطا کی ہیں. پھر میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، اگلی حدیث پھر نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، غور کیجیے گا. اب آ جائیں پھر صحیح بخاری کے پاس. اس ایک لفظ پہ ہم کیوں توجہ دے رہے ہیں؟ یہاں پہ پہلے جملے میں کیا کہا جناب؟ پہلے جملے میں کہا کہ جناب ایک بوڑھیا عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کیا ہے. آگے جملے نہیں ہیں حدیث کے، حدیث ختم کر دیا بخاری، یہاں پہ حدیث ختم کر دیا. دیکھیں یہ میں بخاری کی حدیث دیکھ لیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3821 ہے. یہ جو ترتیب ہے محمد فواد عبد الباقی کی ترتیب کے مطابق بتا رہا ہوں. وہاں پہ کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب تزویج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ و فضلها رضی اللہ عنہا. دیکھیں یہ باب ہے، اس باب میں حدیث نمبر 3821 ہے. حدیث پہ غور کیجیے گا. حدیث کیا ہے؟ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے. یہی تعبیریں تھیں. جناب عائشہ بیان کرتے ہیں استاذنت حالہ بنت خویلد اخت خدیجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن کیا ہوا؟ جناب حالہ بنت خویلد وہ پیغمبر کی خدمت میں آتی ہیں. حالہ کون ہے؟ جناب خدیجہ کبریٰ کی ہمشیر ہیں. وہ پیغمبر خدمت میں آتی ہیں، پیغمبر سے اجازت مانگتی ہیں کہ آیا اجازت ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. اس وقت کون موجود ہے؟ اس واقعے کو دیکھنے والی کون شخصیت موجود ہے؟ جناب عائشہ موجود ہیں وہاں پر. کہتے ہیں ہم موجود، میں بیٹھی تھی،
کہ جناب حالہ آئیں اور پیغمبر سے اجازت مانگی، اجازت ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں. فعرف استئذان خدیجہ فرطاع لذالک. دیکھیں اور کیجیے گا مطلب پہ. کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچان کے وہ انداز جو جناب خدیجہ کبریٰ جب پیغمبری خدمت میں تشریف لاتی تھی، اجازت مانگتی تھی، وہی لب و انداز، وہی انداز ہے کن کا؟ جناب حالہ کا. دیکھیں فرطاع لذالک، جیسی آواز سنی خدیجہ کبریٰ کی ہمشیرہ کو، وہ انداز، وہ یاد انہیں تازہ ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیجہ کی. فرطاع لذالک، خوشی سے چہرہ کھلکھلا اٹھا، چہرے پہ خوشی نمودار ہو گئی. کیا فرمایا؟ فقال اللہم حالہ. بھئی کون ہے ہمارے گھر میں؟ آج تو حالہ آ گئی ہمارے گھر میں. کس کو یاد کیا جا رہا ہے؟ خدیجہ کبریٰ کی یاد میں کہ حالہ آ گئی. حالہ کون ہے؟ خدیجہ کبریٰ کی ہمشیرہ ہیں. قالت، پھر ام المومنین وہاں پہ موجود تھیں، جناب عائشہ موجود تھیں. جب یہ منظر دیکھا، دیکھیں یہ منظر کشی کر رہی ہیں خود خدیجہ کبریٰ کی ہمشیرہ کے آنے کی. کون؟ جناب عائشہ. اس منظر کو جب اس نے دیکھا کہ پیغمبر اتنے خوشحال ہو گئے اور یہ کہنے لگے حالہ آ گئی ہمارے گھر میں، فغیر تو مجھ سے رہا نہ گیا. مجھے وہ عورت میں جو غیرت ہوتی ہے، وہ حسد ہوتی ہے، وہ جاگنے لگا، مجھے غیرت آنے لگی. فقلت ما تذکر من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین. دیکھیں تعبیر کیا؟ حمراء الشدقین. کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہا؟ آپ تو ہمیشہ اس قریش کی بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو جس کے دانت بھی گر چکے تھے. حلقت فی الدہر، اب تو فوت ہو چکی ہے، چھوڑو اس کی، کیوں ہمیشہ اسی کو یاد کرتے ہو؟ یہاں پہ نقطہ میں بیان کرنا چاہتا اس حدیث کے اس پوائنٹ کو. کیا کہا؟ جناب عائشہ پیغمبر خدمت میں کیا عرض کرتی ہیں؟ قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ نے آپ کو خدیجہ سے بہتر بیوی عطا کی ہے. اس جملے کے بعد بخاری خاموش ہو گیا. بخاری نے آگے حدیث نہیں لکھی کہ پیغمبر نے کیا فرمایا. قد عبداللہ خیر منہا، یہ تعبیر یہاں پہ ملتی ہیں کہ جب خدیجہ کبریٰ کا ذکر کیا تو پیغمبر نے کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ تو ایک بوڑھی عورت ہی کو یاد کرتے رہتے ہو. اب میں مسند احمد ابن حنبل سے حدیث پڑھ رہا ہوں. دیکھیں مسند احمد ابن حنبل کی جو حدیث نمبر ہے 24,864 ہے. وہاں بھی کہتے جب خدیجہ کبریٰ کا ذکر ہوا، اثنى علیہ فاحسن الثناء، اس کو بڑے اچھے انداز میں یاد کیا، اس کی تعریفیں کرنے لگے، اس کے فضائل پڑھنے لگے. بھی کہاں گئی وہ ہماری بیوی؟ کہتے مجھے ایک دن تو جناب علی حسد ہونے لگا. میں نے کہا آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے ہو جبکہ اللہ نے تجھے اس سے بہتر عطا کی ہے. اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ غور کیجیے گا. پیغمبر خاموش ہو گئے کہ ماشاءاللہ آپ جیسی مجھے عورت مل گئی ہیں، آپ خدیجہ کا مقابلہ کر سکتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے ہوتے ہوئے تو خدیجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑی فضائل و مناقب کی مالک ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قال ما ابدلنی اللہ عز وجل خیر منہا. اے عائشہ کیا کہہ رہی ہو کہ اللہ نے اس سے بہتر مجھے عطا کی ہے؟ کہتے ما ابدلنی اللہ عز وجل خیر منہا، اللہ عز وجل نے مجھے خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کوئی عورت عطا ہی نہیں کی ہے. اس کا بدلہ کوئی نہیں بن سکتا، اس کا کوئی بدیل نہیں بن سکتے. کیوں بھائی؟ چند دلیلیں ہیں، دلیلوں پہ غور کریں. یہی جب مطلب تھا تو بخاری نے یہ کانت کی تعبیر چھوڑ دی تھی. امام احمد ابن حنبل یہاں پہ بیان کرتے ہیں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، کہ جناب خدیجہ کبریٰ اس وقت مجھ پر ایمان لے آئیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے. سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سے. وصدقتنی اذ کذبنی الناس، میری تصدیق کی ہے جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. واساتنی، دیکھیں واساتنی، مواسات کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا. بے مالہا اذ حرمنی الناس، کہ انہوں نے میری مدد کی ہے، مواسات کا مظاہرہ کیا جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے
محروم کر دیا تھا، لوگ تو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا، وہاں پہ بخاری فقہ اس جملے کو لکھا کہ اولاد مجھے ملی ہے۔ یہاں پہ تیسرا پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ کیا بتایا، دیکھیں غور کیجئے کہ اللہ نے مجھے حضرت خدیجہ کبریٰ سے اولاد عطا کی، جبکہ میں اور بیویوں کی سے اولاد سے کیا ہو گیا ہوں، محروم ہو گیا ہوں۔ خوب یہ فضائل و مناقب ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کہیں گے بھائی یہ بخاری میں کہاں لکھی ہے، مسلم کہاں؟ عزیزو یہ حدیث جب لکھنے والے نے احمد بن حنبل نے حدیث لکھی، اس کی تحقیق کس نے کی ہے؟ محقق شعیب ارناؤط۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح، حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، معتبر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسی حدیث کو دقت کیجیے گا، اسی حدیث کو علامہ ہیثمی مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 224 حدیث نمبر 15281، اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ احمد، یہ احمد ابن حنبل کی ابھی ہم نے روایت بیان کی، واسنادہ حسن، یہ سند کیا ہے؟ معتبر ہے، سند میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آگے چلیں، یہ جو تعبیریں ہوتی ہیں عزیز غور کیجیے گا، یہ کوئی باعظمت، اتنی باعظمت بی بی تھیں کہ پیغمبر نے انہیں کبھی نہیں بلایا، کبھی نہیں بلایا۔ اب ایک اور حدیث ہم پڑھ دیتے ہیں، المعجم الکبیر علامہ طبرانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 11، وہاں پہ مناقب ایک چیپٹر ہے، مناقب خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہاں پہ حدیث نمبر 14، مکتبہ ابن تیمیہ دوسرا ایڈیشن ہے، وہاں پہ دیکھیں، دقت کیجیے گا، اس حدیث کو غور سے سنیے گا، وہ بھی جناب عائشہ سے ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں ایک نقطہ بتا دوں، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ برادران اہل سنت کتابوں میں یہی تعبیر ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مکتبہ اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں ان کتابوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ ہوتا ہے، لہذا اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حدیث میں ایسے ہے۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کانا یکثر ذکر خدیجہ، دقت کی ہے طلبہ، کانا جو ہے ماضی ہے، ماضی جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، کانا جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کثرت پہ دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر بہت زیادہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے، بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ فقلت ما اکثر ما تکثر ذکر خدیجہ، کیا ہوا پڑا ہے کہ آپ ہمیشہ بہت زیادہ اسی کی یاد میں رہتے ہو، اسی کو یاد کرتے ہو؟ وقد اخلف اللہ لک من خدیجہ عجوز حمراء الشدقین قد حلقت فی دار، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تجھے خدیجہ سے بہتر عطا کی ہے۔ خوب خدیجہ کون تھی؟ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے دانت بھی گر چکے تھے، وہ تو ایک زمانے سے چلی گئی ہے، وہ تو فوت ہو چکی ہیں، اس کو یاد کر رہے ہو؟ اب غور کیجیے گا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا ما رأیتہ غضب مثلہ قط، یہ عبارت پہ غور کریں، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اتنے غضبناک ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، ما رأیتہ غضب مثلہ قط، اس سے پہلے کبھی میں نے پیغمبر کو ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ کس کو غضبناک آپ نے کیا ہے؟ اب کیا کہا؟ وقال ان اللہ رزقہا منی، دقت کیجیے گا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے، فرمایا ان اللہ رزقہ منی ما لم یرزق منکن، ما لم یرزق احدا منکن، اللہ نے مجھے حضرت خدیجہ کبریٰ سے وہ اولاد عطا کی جو آپ میں سے کسی سے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ قلت یا رسول اللہ اعف عنی عفا اللہ عنک، مجھے معاف کیجیے یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی،
कसम बखुदा, इसमें कसम उठाती हूँ, ला तस्मउनी अज़कुर खदीजा बाद हाज़िल यौम बिशैन तकरहू, और इसके बाद मैं जनाबिल कभी उसकी बुराई नहीं करूँगी। यह हदीस सही है कि नहीं है? दिक्कत कीजिएगा, यह हदीस के बारे में हुक्म क्या है? यह हदीस की देखें, इस हदीस को मजमू ज़ुवैद हैसमी ने लिखा, हदीस नंबर, देखें मैं खुद ही किताब भी खोल लूँ, मजमू ज़वाइद देखें, मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 224, इसमें दो हदीसें ये रिकॉर्ड करते हैं हैसमी, 15,279 और 15,280। और कीजिएगा 15,280 में क्या मतलब मिलता है? ये मिलता है कि जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा को जिक्र किया तो उसकी हमेशा सना मादो सना करते थे, उसकी तमजीद करते थे, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते थे, और फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे उससे औलाद अता की है। उसके बाद क्या जुमला कहते हैं कि जब चूँकि पैगंबर को नाराज़ इसने किया है आयशा ने, तो कहते हैं पैगंबर 1 महीने तक मुझसे नाराज़ रहे। इसी हदीस में, अगली हदीस में, मजमू ज़ुवैद की अगली हदीस में क्या है, फ़ग़दा अलैया बिहा व राह शहरन। यहाँ पे इन दोनों हदीसों को लिखने के बाद हैसमी फरमाते हैं, एक हदीस जो हमने पहले बयान की, रवाहु तबरानी व असानीदहु हसनतुन, इसको इमाम तबरानी ने नकल बयान किया, और ये हदीस की सनद क्या है? मोतबर है। सनद क्या? मोतबर है। अजीज़ों, इससे क्या पैगाम मिलता है? इन हदीसों में क्या पैगाम मिलता है? सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा की याद को ज़िंदा रखना, उन्हें याद रखना, ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि पैगंबर ने उन्हें उस वक्त याद किया जबकि वो चली गई थी, बहुत ज़्यादा याद करते थे। आज मुझे ये बताओ कि अगर आज कोई हज़रत खदीजा कुबरा का जिक्र करता है, उनके फ़ज़ाइल मना के पढ़ता है, मुझे ये बताओ आए पैगंबर इस वक्त उस पर राज़ी हैं कि नहीं हैं? आलम बरज़ख में हज़रत हैं, क्या पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खुश होंगे या नहीं होंगे? मुझे बताओ, जब पैगंबर खुश होंगे अल्लाह ताला खुश होगा कि नहीं होगा? तो क्या हुआ पड़ा है कि हम लोग हज़रत खदीजा कुबरा के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते? वो हस्ती जिसके बारे में पैगंबर फरमाते हैं कि उस वक्त मुझ पे ईमान ले आई जब लोग मुझे जुटला रहे थे, मुझ पे ईमान नहीं ला रहे थे। ये क्या है? ये कितनी अज़मत बीवी हैं, कितनी बाअज़मत बीवी हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी के बाद उन्हें कभी नहीं बुलाया। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि आप पैगंबर को फ़क़्त इस वजह से मोहब्बत थी कि चूँकि वो बीवी थी, औरत थी, औरतें तो और भी थीं, बेकौल जनाब आयशा कि वो तो एक बुढ़िया औरत थी, बुढ़िया औरत से इतनी मोहब्बत, कोई राज तो होगा। इसलिए कि पैगंबर की पूरी ज़िंदगी जो है वही के ताबे है। अगर पैगंबर किसी से मोहब्बत करते हैं तो वही इलाही के मुताबिक, अगर पैगंबर किसी से नफ़रत करते हैं तो वही इलाही के मुताबिक। वो तो पाबंद है, वो तो पैगंबर है, नबी है। उसकी ज़िंदगी को आपने देखा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या ये सदावार है जनाब, मुनासिब लगता है कि वो बहिश्ती औरत के बारे में इस किस्म की ताबीरें बयान की जाएँ? अजूज़ुन मिन अजाइज़ कुरैश हमरा शदक़ैन, ये कौन सी ताबीरें हैं? ये कौन से इस्लामी तालीमात हैं कि किसी के बारे में इस किस्म की ताबीरें बोलना? जनाब खदीजा कुबरा की जब वफ़ात होती है तो तकरीबन 60-65 साल की उम्र है। इतनी बूढ़ी हो चुकी थी भाई, 60-65 साल की उम्र है, इतनी बूढ़ी हो चुकी, सारे दांत गिर गए थे भाई। आप उस वक्त मौजूद थी। यानी किस अंदाज में आपका अंदाज है? क्या आपको ये नहीं पता चलता जनाब अली कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिहाना क़ीदत रखते हैं तो आप भी पैगंबर की मोहब्बत को जज्ब करते अपनी जानिब, उसी की आप भी तमजीद करते। यहाँ से ये अहम पॉइंट, बस ये बरादरान किताब में चीज़ें मौजूद थी कि हज़रत खदीजा कुबरा वो बाअज़मत बीबी हैं जिसको पैगंबर ने कभी नहीं भूला। किस अंदाज में? हमेशा घर से बाहर निकलते तो उसी को याद करते थे, और अगर कोई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سے کے سامنے وہ افراد جن کا حضرت خدیجہ کبریٰ سے خاص ارادت ہوتی تھی. حضرت خدیجہ کبریٰ، چونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ ایک ثروت مند عورت بھی تھیں، کتنے لوگوں کی مدد کرتی تھیں. اس قسم کے جب لوگ آتے تھے، ان کے عزیز آتے تھے، ان کی ہمشیرہ آتی تھیں، کتنا احترام کرتے تھے. اور ان کی وفات کے بعد، خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں سے ان کے تک گوشت پہنچاتے تھے. یہ ساری خدمت ہے. پس حضرت خدیجہ، آخری پوائنٹ اس پہ غور کیجیے گا، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.